نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں خلقہ کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، بدعا کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا، اسی طریقے سے اور بھی الفاظ استعمال ہو رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے کہ کون سا لفظ کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ یعنی براء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی جامع خلقت پہنانا۔ دوسرا لفظ ہے اور وہ ہے بدعا، اس کے معنی ہوتے ہیں پہلی بار بنانا، کسی نمونے کے اور کسی کی تقلید کے بغیر بنانا، یعنی بدی کے معنی ہوتے ہیں انوکھی چیز بنانے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں، بدیع السماوات والارض، وہی ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ تیسرا لفظ ہے اور وہ ہے فطرہ، اس کے معنی ہوتے ہیں تراش اور خراش کر اس کی خوبصورت تخلیق کرنا۔ سورہ روم میں ارشاد ہوا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، وہی تراش اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو۔ سورہ فاطر میں ارشاد ہوا ہے الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے ہیں جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ چوتھا لفظ ہے اور وہ ہے خلقہ، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کسی چیز کو بنانے کے لیے اس کا اندازہ لگانا یا اس کا خاکہ تیار کرنا، گویا تخلیق کا کام ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی خلق عبادہ کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جس طرح خلق السماوات والارض کہا گیا ہے، اسی طرح بدیع السماوات والارض بھی آیا ہے۔ اس صورت میں یا اس حال میں اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف نہیں ہوگی۔ اور خلقہ ایک عام مفہوم ہے کہ ایک چیز سے دوسری چیز کو بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی پہلے مادہ موجود ہو تو اس سے کوئی دوسری ایجاد کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ نساء میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورتیں پیدا کر زمین میں پھیلا دیے۔ اس کی نسبت غیر اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سورہ مائدہ میں، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب آپ بناتے تھے گارے سے پرندے کی صورت۔ سورہ مومنون میں ارشاد ہوا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اگلا ورڈ ہے اور وہ ہے انشاء، اس کے بنیادی طور پر دو معنی ہوتے ہیں، نمبر ایک کسی چیز کو پیدا کرنا اور نمبر دو پھر اسے پال پوس کر بڑا کرنا۔ اور یہ لفظ ان دونوں معنی میں الگ الگ بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مشترکہ طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ انعام میں ارشاد ہو رہا ہے اور وہ پیدا کرنے کے کانٹیکسٹ میں، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ سورہ زخرف میں پالنے پوسنے کے کانٹیکسٹ میں ارشاد ہوا ہے أَوَمَن يُنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا ایسا شخص جو پرورش پاتا ہے زیور میں۔ پیدا کرنا اور پالنا پوسنا مشترک عمل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ سورہ واقع میں ارشاد ہوا ہے وَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں۔ چھٹا اور آخری لفظ ہے زرع، ایک معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا اور اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں پھیلا دینا، اور یہ لفظ دونوں معنی میں الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے اور اکٹھا معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو صرف پیدا کرنے کے لیے جو آیت پک کی ہے ہم نے وہ ہے سورہ اعراف۔ ارشاد ہوا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ زرع کھیت میں بیج ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ زرع ہر وہ چیز جو بوئی جائے اور کھیتی باڑی کی جائے، اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح بیج پھیلا کر بکھیر دیا جاتا ہے، اسی طرح انسانوں کو زمین میں پھیلا دینے اور بکھیر دینے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ملک میں ارشاد ہوا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب آئیے ان الفاظوں کو ایک بار پھر سے سمرائز کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ورڈ ہم نے جو بولا تھا وہ تھا براء، بغیر مادے کے کسی چیز کو عدم وجود میں لانا۔ دوسرا ورڈ ہے بدعا، بغیر نمونے یا تقلید کے، یعنی پہلی بار کسی چیز کو بنانا۔
تیسرا ورڈ ہے فطرہ، تراش خراش کر اچھی شکل بنانا۔ چوتھا ورڈ ہے خلقہ، ایسی چیز بنانا جس کا مواد پہلے سے موجود ہو۔ اور پھر پانچواں ورڈ ہے انشاء، پیدا کرنا اور پالنا پوسنا۔ اور آخری ورڈ ہے زرع، چھٹا اور آخری ورڈ ہے زرع، یعنی پیدا کرنا اور پھیلانا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیٹیو ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ کرنے پر آپ کو فوری طور پر اس کا میسج پہنچ جائے۔ آپ سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیے، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یہ اس چیز کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور آخرت میں ہمارے لیے یہ ایک سرمایہ کے طور پر سامنے آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید سے محبت کرنے والے بنیں اور اس کو سمجھنے والے بنیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔